من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو فرعون کے پنجے سے چھڑایا، جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کے ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں پر چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہم نے تم کو چھٹکارا دیا اور فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو پرستش کے لیے خدا بنا دیا، حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم جوت رہے تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی درگزر کی تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ کو توریت عطا کی اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو خدا بنا کے اپنے اوپر بڑا سخت ظلم کیا، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کو قتل کر ڈالو۔ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب تم نے ایسا کیا تو خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہیں بجلی نے لے ڈالا اور تم تکتے ہی رہ گئے۔ پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، اور یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ جو ستھری و نفیس روزیاں تمہیں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بگاڑا نہیں مگر اپنی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس گاؤں میں آریحہ میں جاؤ اور اس میں جہاں چاہو فراغت سے کھاؤ پیو، اور دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حتیٰ بخشش کرتے ہوئے آؤ تو ہم تمہاری خطا یہ بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو نیکی ثواب بڑھا دیں گے۔ تو جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے شریروں نے بدل کر دوسری بات کہنی شروع کر دی، تب ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے شرارت کی تھی ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمانی بلا نازل کی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بخوبی جان لیا، اور ہم نے عام اجازت دے دی کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم میں ایک ہی کھانے پر نہ رہا جائے گا۔ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر نہ رہا جائے گا، تو آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے
کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہے جیسے ساگ پات ترکاری اور ککڑی اور گیہوں یا لہسن اور مسور اور پیاز من و سلوا کی جگہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم ایسی چیز کو جو ہر طرح سے بہتر ہے ادنیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں اتر پڑو، پھر تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے سب موجود ہے۔ اور ان پر رسوائی اور محتاجی کی مار پڑی، اور ان لوگوں نے قہر خدا کی طرف پلٹا کھایا۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ وہ لوگ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لا مذہبوں میں سے جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے خدا کے پاس ہے، اور نہ قیامت ان پر کسی کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوگے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تعمیل توریت کا تم سے اقرار کر لیا اور ہم نے تمہارے سر پر طور کے پہاڑ کو لا کر لٹکایا اور کہہ دیا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد و پیمان سے کیے گئے، پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا۔ اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو جو شنبے سنیچر کے دن اپنی حد سے گزر گئے کہ باوجود ممانعت شکار کھیلنے نکلے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم رائندے گئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر ہو گئے۔ پس ہم نے اس واقعے سے ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ اور اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم لوگوں کو تاکیدی حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک خدا نے فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ ان میں سے اوسط درجے کی ہو، غرض جو تم کو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے، واہ، تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں یہ بتا دے کہ اس کا رنگ آخر کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ تب کہنے لگے کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں ذرا یہ بتا دے وہ گائے کیسی ہو۔ وہ گائے تو اور گایوں سے مل جل گئی، اور خدا نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا، خدا ضرور فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدھائی ہو کہ زمین جوتے نہ کھیتی سینچے، بلکہ چنگی ایک رنگ کی کہ اس میں کوئی دھبا تک نہ ہو۔ وہ بولے، اب جا کے ٹھیک ٹھیک بیان کیا، غرض ان لوگوں نے وہ گائے حلال کی، حالانکہ ان سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ گئی، ایک دوسرے کو قاتل بتانے لگا جو تم چھپاتے تھے، خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا،
بس ہم نے کہا کہ ان گائے کو کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو۔ یوں خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ مثل پتھر کے سخت تھے یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں درار پڑ جاتی ہے اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔